العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تیسری فصل تیسرے باب کی مقدار اور اوجہ مد کے بیان میں ہے، یعنی مقدار مد اور وجہ مد۔ مقدار کا مطلب بتلایا تھا کہ جس کے ذریعے مد کو کھینچنے کا اندازہ لگایا جاتا ہے، جیسے 1 الف 2 الف 3 الف، یہ جو ہے مقدار ہے۔ اور وجہ حروف مدہ کے کھینچنے کے اندازے کا جو نام ہے اس کو کہتے ہیں وجہ۔ وہ جو ہے طول، توسط اور قصر ہے۔ پھر ایک بات آپ کو یہ بتلائی گئی تھی کہ جب کسی بھی کلمے پر وقف کیا جائے تو اس کے آخری حرف پر حرکت جو ہوگی اسے ختم کر دیا جائے گا، اسے ساکن کر دیا جائے گا۔ کبھی ایسا بھی ایک وقف ہوتا ہے جس کے اندر حرکت کا ایک تہائی حصہ پڑھا جاتا ہے، جس کو وقف بالروم کہتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حرکت کا کوئی حصہ پڑھا نہیں جاتا لیکن حرکت کا ہونٹوں سے اشارہ کیا جاتا ہے۔ بالترتیب یہ ہے کہ اگر صرف جو ہے حرف موقوف علیہ، یعنی وہ حرف جس پر وقف کیا جاتا ہے، اس کو صرف ساکن کر دیا جائے تو اس کو کہا جاتا ہے وقف بالاسکان، اور وہ تمام حرکتوں میں ہوتا ہے، کیونکہ ساکن کرنا، اسکان کے معنی آتی ہیں ساکن کرنا، تو ساکن کرنا ہر حرکت کے اندر پایا جا سکتا ہے، اس وجہ سے وہ تینوں حرکتوں میں ہوتا ہے، یعنی حرف موقوف علیہ مفتوح ہو تب بھی، مضموم ہو تب بھی، مکسور ہو تب بھی۔ اور اگر جو ہے حرف موقوف علیہ مضموم ہے تو وہاں پر وقف بالاشمام کیا جاتا ہے، ہونٹوں سے اشارہ کیا جاتا ہے، ضمے کا آخری حرف پہ جو حرکت ہوتی ہے ضمہ، اس کا اشارہ کیا جاتا ہے۔ اور ایک وقف بتلایا تھا وقف بالروم، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آخری حرف پہ اگر کسرہ یا ضمہ ہے تو اس کسرے یا ضمے کو 1/3 حرکت، یعنی 1/3 پڑھا جائے، اس کو کہتے ہیں وقف بالروم۔ اب جو ہے آپ جانتے ہیں، آپ کو یہ بات پہلے بتلائی جا چکی ہے کہ وقف بالاسکان تینوں حرکتوں میں، اور وقف بالروم جو ہے صرف ضمے اور کسرے میں، اور وقف بالاشمام صرف ضمے میں ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر کہیں حرف موقوف علیہ مفتوح ہے تو وہاں پر صرف کیا ہوگا؟ طول، توسط، قصر مع الاسکان۔ یہاں پہ مع الاشمام اور مع الروم جائز نہیں ہوگا۔ اسی کو مصنف نے بتلایا تھا پہلی صورت۔ اب دیکھیے فائدہ، حرف موقوف مفتوح کے قبل جب حرف مد یا حرف لین ہو، مثل عالمین، لا غیر، تو 3 وجہ وقف میں ہوں گی: طول مع الاسکان، توسط مع الاسکان اور قصر مع الاسکان۔ یہ صبح بھی اس کے پہلے والے سبق کے اندر بھی آپ کو بتلایا جا چکا ہے، لیکن چونکہ ماں بعد سے جو ہے اس کا جوڑ ہو جاوے، تعلق ہو جاوے، اس لیے اس کو دوبارہ بتلایا گیا۔ تو حرف موقوف علیہ اگر مفتوح ہے تو وہاں پر صرف جو ہے ایک ہی وجہ چونکہ ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وقف بالاسکان۔ وقف بالاشمام یا وقف بالروم نہیں ہو سکتا، کیونکہ وقف بالاشمام جو ہے صرف ضمے میں ہوتا ہے، اور وقف بالاسکان، وقف بالروم جو ہوتا ہے ضمے اور کسرے میں ہوتا ہے۔ لہذا وہاں پر صرف 3 وجہ نکلے گی: وقف بالاسکان، وقف یعنی طول مع الاسکان، توسط مع الاسکان اور قصر مع الاسکان۔ آگے دیکھیے اور کریں، اور اگر حرف موقوف مکسور ہے، اور حرف مکسور، موقوف کیا ہے؟ مکسور ہے، اور اگر حرف موقوف مکسور ہے تو وجہ عقلی 6 نکلتی ہیں۔
وجہ عقلی کتنی نکلیں گی؟ 6 نکلیں گی۔ اس میں سے 4 جائز ہیں، طول، توسط، قصر مع الاسکان، قصر مع الروم، اور طول، توسط مع الروم غیر جائز ہے۔ اب یہاں جو عقلی وجہ کیا نکلے گی؟ میں نے ابھی آپ کو بتلایا کہ حرف مقصور، اگر حرف موقوف علیہ اگر مقصور ہے تو کسرے میں، یعنی مقصور جب ہوتا ہے تو کسرے کے اندر روم بھی ہو سکتا ہے، اشمام تو ہو نہیں سکتا، اور اسکان بھی ہو سکتا ہے۔ تو طول، توسط، قصر مع الاسکان، طول، توسط، قصر مع الروم، یہ عقلاً جو ہے 3 وجہ نکلیں گی، ایک 3 اسکان کی اور 3 اشمام کی، اس طرح سے 6 وجہ نکلے گی۔ لیکن اس میں سے جائز جو ہے صرف 4 وجہ ہوگی، ایک جو ہے طول مع الاسکان، توسط مع الاسکان، اور قصر مع الاسکان، اور قصر مع الروم۔ روم والی جو ہے صرف ایک وجہ، طول مع الروم اور توسط مع الروم نہیں ہو سکتا۔ کیوں ایسا؟ اس کو بتلا رہے، اس لیے کہ مد کے واسطے بعد حرف مد کے سکون چاہیے۔ حرف مد کے لیے آپ نے پڑھا ہے کہ حرف مد کے بعد اگر سکون آئے تو وہاں پر مد کیا جاتا ہے، اور جب آپ روم کریں گے تو 1/3 حرکت پڑھی جائے گی۔ جب 1/3 حرکت پڑھی جائے گی تو سکون نہیں آیا، جب سکون نہیں آیا تو مد کا سبب نہیں پایا گیا، جب مد کا سبب نہیں پایا گیا تو وہاں پر مد نہیں ہوگا، اور مد نہ ہونے کا نام ہے قصر۔ اس لیے کہ مد کے واسطے بعد حرف مد کے سکون چاہیے، اور روم کی حالت میں سکون نہیں ہوتا بلکہ حرف متحرک ہوتا ہے۔ یہ 2 صورتیں نکلی کہ اگر حرف موقوف علیہ مفتوح ہے تو وہاں پر صرف جو ہے طول، توسط، قصر مع الاسکان، یعنی طول مع الاسکان، توسط مع الاسکان، قصر مع الاسکان، 3 وجہ ہوگی۔ اور اگر مقصور ہے تو عقلاً نکلیں گی 6، لیکن اس میں سے جائز جو ہے صرف کتنی ہوگی؟ 4 وجہ، اسکان والی تینوں، طول مع الاسکان، توسط مع الاسکان، قصر مع الاسکان، اور طول مع قصر مع الاسکان، توسط مع الاسکان، اور طول مع کیا کہتے ہیں، قصر مع الروم، توسط مع الروم، اور طول مع الروم، یہ 3 جو عقلاً نکلتی ہیں، ان میں سے جو ہے توسط مع الروم اور طول مع الروم یہ جائز نہیں ہے، لہذا صرف جو ہے روم والی 1 وجہ، اس طرح سے 4 وجہیں جائز ہوں گی۔ اب آگے دیکھیے، اور فرما رہے ہیں، اور اگر حرف موقوف مضموم ہے، اور اگر حرف موقوف مضموم ہے، مثل نستعین، نستعین کے، تو ضربی عقلی وجہیں 9 ہیں۔ ضربی عقلی وجہ کتنی ہوگی؟ 9 ہوں گی۔ کیسے؟ پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجیے، جب حرف موقوف علیہ مضموم ہو تو اس میں وقف بالاشمام بھی ہو سکتا ہے، یعنی ضمے کا ہونٹوں سے اشارہ کیا جائے، اور وقف بالاسکان تو ہوگا ہی، اور وقف بالروم بھی ہو سکتا ہے، یعنی 1/3 حرکت پڑھی بھی جا سکتی ہے، حرکت کا اشارہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور اسے بالکل ساکن بھی کیا جا سکتا ہے کہ نہ حرکت کا اشارہ ہو اور نہ حرکت کا کوئی جز ہو۔ وقف کی بحث جب آپ پڑھیں گے تو وہاں پر ہر ایک کی تعریف بہت مفصل اور عمدہ انداز میں انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ تو بہرحال اب جو ہے نستعین جیسی مثال میں جب کہ حرف موقوف علیہ مضموم ہو تو وہاں پر عقلاً جو ہے طول، توسط، قصر مع الاسکان، طول، توسط، قصر مع الروم، طول، توسط، قصر مع الاشمام، یہ 9 وجہیں نکلیں گی۔ کتنی؟ 9 وجہ نکلے گی، لیکن اس میں سے 7 وجہ جائز اور 2 وجہ ناجائز ہوگی۔ 2 وجہ وہی ناجائز ہوگی، قصر مع الروم، یہ طول مع الروم اور توسط مع الروم، یہ 2 وجہ ناجائز ہوگی، اور 6 وجہ، 3 جو ہے اسکان والی، اور 3 جو ہے اشمام والی، اور روم والی قصر، یہ 6 وجہ جائز ہوگی۔ اسی کو مصنف بتلا رہے ہیں، اور اگر حرف موقوف مضموم ہے، مثل نستعین، مثل نستعین کے، تو ضربی عقلی وجہ 9 ہیں۔ کون سی؟ طول، توسط، قصر مع الاسکان، طول، توسط، قصر مع الاشمام،
قصر مع الروم، یہ 7 وجہیں جائز ہیں۔ طول توسط مع الروم غیر جائز ہے، جیسا کہ پہلے معلوم ہو چکا ہے، کیونکہ مد کے لیے جو ہے سکون چاہیے اور روم کے اندر حرکت آ جاتی ہے، اس لیے طول اور توسط وہاں پر نہیں کیا جاتا۔ اب یہاں جو ہے اسکان والی 3 وجہ، طول مع الاسکان، توسط مع الاسکان، قصر مع الاسکان، پھر اسی طرح سے طول مع الاشمام، توسط مع الاشمام اور قصر مع الاشمام، اور اس کے بعد جو ہے روم والی 1 وجہ قصر مع الروم، یہ جو ہے 7 وجہ جائز ہوں گی، اور طول مع الروم اور توسط مع الروم یہ جائز نہیں ہوں گی، غیر جائز ہیں۔ فائدہ، اب آگے جو ہے ایک اصول بتلا رہے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی صورتیں بتلائیں گے۔ ابھی جو آپ نے پڑھا 3 صورتیں، ایک تو یہ ہے کہ حرف موقوف علیہ مفتوح ہو تو وہاں پر اسکان حرف موقوف علیہ مفتوح ہو تو وہاں پر صرف اسکان ہوتا ہے، اشمام اور روم نہیں ہوتا۔ دوسری ہے کہ حرف موقوف علیہ مکسور ہو تو وہاں پر اسکان اور روم ہوتا ہے۔ حرف موقوف علیہ اگر مضموم ہو تو وہاں پر اسکان، روم اور اشمام تینوں ہوتا ہے۔ اب جو ہے ایک مسئلہ یہ بتلا رہے ہیں کہ جب مد عارض یا مد لین کئی جگہ ہوں، مد عارض یا مد لین جو ہے کئی جگہ ہوں تو ان میں تساوی اور توافق کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی ایک جگہ مد عارض میں طول کیا ہے تو دوسری جگہ بھی طول کیا جائے، اگر توسط کیا ہے تو دوسری جگہ بھی توسط کرنا چاہیے، اگر قصر کیا ہے تو دوسری جگہ بھی قصر کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے یہ طول اور توسط اور قصر جو ان کی مقدار بیان کی گئی تھی کہ طول کی مقدار جو ہے 3 الف یا 5 الف ہے، اور توسط کی مقدار جو ہے 2 الف یا 3 الف ہے، تو ان کی مقدار کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ مثلا آگے ابھی وہ بتلائیں گے، آپ جو ہے تلاوت شروع کیا آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہاں پر آپ نے وقف کر دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں پر وقف کر دیا آپ نے، الحمد للہ رب العالمین، یہاں پر بھی وقف کر دیا۔ اب 3 جگہ آپ نے وقف کیا تو اب ہر جگہ برابر ہونا چاہیے مد، الرجیم، الرحیم اور العالمین، تینوں جگہ طول کیجئے یا توسط کیجئے یا قصر کیجئے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ قصر کی مقدار تو 1 ہی الف ہے، لیکن توسط اگر آپ کرتے ہیں تو 2 الف کا کیجئے یا 3 الف کا کیجئے، اور طول کرتے ہیں تو 3 الف کا کیجئے یا 5 الف کا کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ الرجیم میں 5 الف کا کر دیا تو الرحیم میں جو ہے 3 الف کا، العالمین میں 5 الف کا، یعنی تینوں میں توافق اور تساوی برابری ہونی چاہیے، مقدار میں بھی اور جو ہے وجہ میں بھی، یعنی طول توسط قصر میں بھی برابری ہونی چاہیے، اور مقدار مد میں بھی برابری ہونی چاہیے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں، اگر قصر کیا تو دوسری جگہ بھی قصر کرنا چاہیے، ایسا ہی مد لین میں بھی جب کئی جگہ ہوں تو توافق ہونا چاہیے، اور جیسا کہ طول توسط میں توافق ہونا چاہیے ایسا ہی مقدار طول اور توسط میں بھی توافق ہونا چاہیے۔ مثلا اب ذرا اطمینان سے آپ سنیں، اس لیے کہ بہت اہم جو ہے یہ بات بتلائی جا رہی ہے۔ مثلا اعوذ اور بسملہ سے رب العالمین تک فصل کل کی حالت میں، فصل کل کا مطلب ہے کہ الرجیم پر بھی وقف کریں، الرحیم پر بھی وقف کریں، العالمین پر بھی وقف کریں۔ تو فصل کل کی حالت میں ضربی وجہیں 48 نکلتی ہیں، 48 نکلتی ہیں بھائی۔ اگر جو ہے تینوں جگہ آپ وقف کرتے ہیں تو 48 وجہ نکلے گی۔ کیسے؟ اس کو آپ پہلے اس طرح سمجھ لیجئے کہ وجہ نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ دیکھیے جو پہلی جگہ آپ نے وقف کیا
اس میں جو ہے کتنی وجہ نکل سکتی تھی؟ تو آپ نے دیکھا کہ الرجیمی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیمی، میم پر زیر ہے۔ جب میم پر زیر ہے تو اس میں جو ہے نکل تو رہی تھی 6 وجہیں، لیکن اس میں سے 4 جائز تھیں، طول، توسط، قصر مع الاسکان اور قصر مع الروم، یہ 4 جائز تھی۔ اب ان کو جو ہے الرحیم میں بھی اسی طرح سے الرحیمی، وہاں بھی 4 نکلیں گی، تو پہلی کی 4 کو دوسری کی 4 میں ضرب دے دیں گے، تو اس طرح سے 4 چوکے 16 وجہ نکل جائیں گی۔ پھر العالمین میں دیکھ رہے ہیں تو العالمین جو ہے مفتوح ہے، نون حرف موقوف ہے، لہذا وہاں پر صرف جو ہے اسکان والی 3 وجہ نکلیں گی، طول مع الاسکان، توسط مع الاسکان اور قصر مع الاسکان۔ اب ان 16 وجہوں کو اس میں ضرب دیا جائے گا 3 سے، تو ہو جائیں گی 16 3 48۔ پھر اس کے بعد ہے الرحمن الرحیم، تو الرحیمی میں پھر جو ہے کتنے نکلیں گی؟ 4 وجہ۔ اگر ان 48 کو 4 میں ضرب دیتے ہیں، ان 48 کو اگر 4 میں ضرب دیں گے تو بن جائیں گی 192 وجہ، 192 وجہ بن جائیں گی۔ تو اس طرح سے بڑھتا جائے گا، جتنا آپ زیادہ وقف کریں گے اور اگلی جگہ جو وقف کریں گے ان کو پچھلی جگہ والی جتنی وجہ ہوگی اگلی جگہ والی جو وجہ ہوگی اس میں ضرب دیں گے تو بڑھتی جائیں گی۔ ہم نے جو ہے اس طرح سے پورے سورہ فاتحہ میں ہر جگہ آپ وقف کریں، اور وقف کرنے کے بعد جو ہے وَلَضَّالِّينَ تک کے تمام اوقاف کو جو ہے یعنی تمام جگہوں کو ایک دوسرے سے ہم نے ضرب دے کر کے تقریباً نکالا تھا، تو لاکھوں وجہ نکل رہی تھی، یہ نکلنے کی ہے۔ لیکن پڑھنا وہی ہے، جائز وہی ہوگی جہاں پر توافق اور برابری ہوگی، تساوی ہوگی، وہی وجہ وہی جو ہے جائز ہوگی۔ ایک جگہ کم، ایک جگہ زیادہ، ایک جگہ طول، ایک جگہ توسط، ایک جگہ قصر، ایک جگہ توسط، ایک جگہ قصر، ایک جگہ طول، یہ سب جائز نہیں ہے۔ یا تو طول ہوگا یا توسط ہوگا یا قصر ہوگا۔ پھر اس کے بعد یا تو روم کریں قصر کے ساتھ، یا جو ہے اشمام ہے اگر تو وہ کریں، تو جو بھی ہوگی اس طرح سے وجہیں نکالیں گے تو وجہیں جو ہے بڑھتی جائیں گی۔ تو بہرحال یہ بتلایا ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اوضو اور بسملہ سے رب العالمین تک فصل کل کی حالت میں ضربی وجہیں 48 نکلتی ہیں، اس طرح پر کہ رجیم کے اوجہ ثلاثہ، اوجہ ثلاثہ یعنی طول، توسط، قصر، اوجہ ثلاثہ، طول، توسط، قصر، اوجہ ثلاثہ مع الاسکان اور قصر مع الروم کو رحیم کے مدود ثلاثہ، مدود ثلاثہ سے مراد طول، توسط، قصر دونوں سے، تو اوجہ ثلاثہ یعنی ایک کے طول، توسط، قصر کو دوسرے کے طول، توسط، قصر میں ضرب دینا ہے۔ الرجیم کے اس طرح پر کہ رجیم کے اوجہ ثلاثہ مع الاسکان یعنی طول مع الاسکان، توسط مع الاسکان اور قصر مع الاسکان، اور قصر مع الروم 4 وجہ ہوگی۔ ان چاروں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ رحیم کے مدود ثلاثہ یعنی طول مع الاسکان، توسط مع الاسکان، قصر مع الاسکان اور قصر مع الروم میں ضرب دینے سے 16 وجہیں ہوتی ہیں، یعنی 4 کو 4 میں ضرب دیں گے 16 وجہ ہو جائے گی۔ ابھی آپ کو میں نقشہ جو ہے بنا کر کے اس میں دکھاؤں گا، اس میں آپ بالکل واضح طور پر سمجھ جائیں گے اور اس میں فرق محسوس کریں گے۔ بہرحال یہ 16 وجہ ہو جائے گی، اور ان 16 کو العالمین کے اوجہ ثلاثہ یعنی طول، توسط، قصر مع الاسکان میں ضرب دینے سے 48 وجہیں ہوتی ہیں۔ اب 48 تو نکلیں گی، لیکن جن میں 4 بالاتفاق جائز ہیں، 4 کیا ہیں؟ بالاتفاق جائز ہیں، اور وہ کون سی ہیں؟ کریں جن میں 4 بالاتفاق جائز ہیں، یعنی رجیم، رحیم، العالمین میں طول مع الاسکان یعنی تینوں جگہ برابر، طول مع الاسکان، توسط مع الاسکان تینوں جگہ، قصر مع الاسکان تینوں جگہ، یہ جو ہے بالاتفاق جائز ہوئی، 3 ہو گئی۔ رجیم اور رحیم میں قصر مع الروم اور العالمین میں قصر مع الاسکان،
تو اس طرح سے یہ 4 وجہ بالاتفاق جائز ہوگی۔ اور بعض نے رجیم رحیم کے قصر مع الروم کی حالت میں العالمین میں توسط مع الاسکان اور طول مع الاسکان، یعنی طول اور توسط کو جائز رکھا ہے، باقی 42 وجہیں بالاتفاق غیر جائز ہیں۔ یعنی آپ یہ سمجھیے کہ اس میں جو ہے 4 وجہ کون سی ہوگی؟ طول مع الاسکان، طول مع الاسکان، طول مع الاسکان، تینوں جگہ، توسط مع الاسکان، توسط مع الاسکان، توسط مع الاسکان، یہ تینوں جگہ، قصر مع الاسکان، قصر مع الاسکان، قصر مع الاسکان، یہ جو ہے کیا نام ہے تینوں جگہ پر، یہ 3 وجہ ہو گئی۔ پھر اس کے بعد جو ہے الرجیم میں قصر مع الاسکان، الرحیم میں قصر مع الاسکان، اور العالمین میں قصر، یہ الرجیم اور الرحیم میں قصر مع الروم اور العالمین میں قصر مع الاسکان، یہ 4 وجہیں بالاتفاق جائز ہیں۔ اب جو ہے الرجیم الرحیم میں قصر کیا کہتے ہیں قصر مع الروم، اور الرحیم میں بھی قصر مع الروم، اور العالمین میں طول مع الاسکان۔ اسی طرح سے الرجیم اور الرحیم میں قصر مع الروم اور العالمین میں طول مع الاسکان، ان 2 وجہوں کو بعض لوگوں نے صحیح کہا ہے، بعض نے صحیح نہیں کہا ہے، لیکن زیادہ جو ہے راجح قول یہی ہے، ہونا چاہیے کہ یہ صحیح ہو، کیونکہ کیفیت وقف میں جو ہے روم یا جو ہے اشمام کے اندر برابری کی بات یہاں پر نہیں کی گئی ہے، بہرحال اس کو مختلف فی کہا گیا ہے۔ اب 48 وجوہ کو نقش ذیل میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، یہ جو لال کلر میں نے دیا ہے وہ اس لیے کہ یہ جو ہے کتاب کی عبارت نہیں، آپ کی آسانی کے لیے یہ سارے نقشے بنا کر میں پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیے اس کو، طول مع الاسکان، طول مع الاسکان، طول مع الاسکان، تینوں جگہ جو ہے طول مع الاسکان، یہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ اب آگے چلیے، طول مع الاسکان، توسط مع الاسکان، طول مع الاسکان، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ طول الرجیم میں اور العالمین میں طول، لیکن یہاں الرحیم میں جو ہے توسط آ گیا۔ اسی طرح سے طول مع الاسکان، قصر مع الاسکان، طول مع الاسکان، یہ بھی غیر جائز۔ آگے جو ہے طول مع الاسکان، قصر مع الروم، طول مع الاسکان، یہ بھی جائز نہیں۔ پھر جو ہے توسط مع الاسکان، طول مع الاسکان اور طول مع الاسکان، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہاں توسط ہے الرجیم میں، اور الرحیم اور جو ہے کیا کہتے ہیں العالمین میں جو ہے طول ہو رہا ہے۔ اس طرح سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ 4 وجہ اوپر کی آئی، اس میں سے ایک وجہ جائز ہوئی، طول مع الاسکان، طول مع الاسکان، طول مع الاسکان۔ اب یہاں دیکھیے نہیں پائی جا رہی ہے وجہ، کیونکہ برابری نہیں پائی جا رہی ہے۔ جب ایک جیسے مد ہوں اور الرجیم، الرحیم، العالمین تینوں جو ہے مد عارض وقفی ہیں، تو ان میں جو ہے مقدار مد اور اسی طرح سے وجہ مد کے اندر جو ہے کیا نام ہے برابری ضروری ہے۔ اب یہاں دیکھیے 5، 6، 7، 8 میں بھی توافق اور تساوی نہیں ہے، برابری نہیں ہے، کیونکہ یہاں دیکھیے پہلے خانے میں جو الرجیم والا ہے توسط مع الاسکان، توسط مع الاسکان، توسط مع الاسکان، توسط مع الاسکان، اور یہاں جو ہے کیا کہتے ہیں الرجیم والا، الرحیم والا ہے طول مع الاسکان، توسط مع الاسکان، قصر مع الاسکان، قصر مع الروم۔ لیکن آگے چل کر کے یہ جو العالمین والا خانہ ہے اس میں تینوں میں کیا ہے طول مع الاسکان، تو یہاں برابری نہیں ہو رہی ہے۔ پھر آگے چلیے، الرجیم میں قصر مع الاسکان، پھر جو ہے طول مع الاسکان، طول مع الاسکان، قصر مع الاسکان، توسط مع الاسکان، طول مع الاسکان، تو یہاں پر بھی برابری نہیں دکھ رہی ہے آپ کو، اس لیے یہ بھی ناجائز ہے۔ پھر چلیے قصر مع الروم، طول مع الاسکان، طول مع الاسکان، قصر مع الروم، توسط مع الاسکان، طول مع الاسکان، اس طرح سے یہ 4 وجہیں دکھ رہی ہیں۔ لیکن یہاں جو ہے قصر مع الروم کے لائن میں جو الرجیم ہے اس میں قصر مع الروم کے ساتھ یہاں بھی قصر مع الروم ہے۔ پھر جو ہے العالمین میں طول مع الاسکان ہے، اور اس کو بعض لوگوں نے جائز کہا، اس وجہ سے لکھا ہے مختلف فی۔ یہ جو ہے 16 وجہ ہوئی۔ اب انہی 16 وجہوں کو آپ نے اس میں ضرب دینا ہے، تو پہلے آپ نے دیا
طول مال اسکان 16، پھر اسی طرح سے العالمین میں توسط میں اسکان کی 16 دنا 32، پھر اس میں جو ہے قصر مال اسکان کی 48 وجہ ہو جائے گی۔ پھر دیکھیے تو یہاں پر بھی جو ہے توافق نہیں پایا جا رہا ہے 17 سے لے کے 20 تک، لہذا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ 21 میں بھی جو ہے توافق نہیں پایا جا رہا ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ پھر جو ہے 22 میں توافق جو ہے پایا جا رہا ہے، توسط مال اسکان اور یہاں پر توسط مال اسکان ہے، اس لیے جائز ہے۔ اس کے بعد جو ہے توافق اور تساوی یعنی برابری نہیں ہے، اس وجہ سے 23 24 بھی ناجائز ہے۔ پھر جو ہے 25 26 27 28 بھی دیکھیے یہ بھی ناجائز ہے، کیونکہ یہاں پر بھی توافق نہیں پایا جا رہا ہے۔ پھر 29 30 31 32 دیکھیے، اس میں 29 30 31 میں توافق نہیں پایا جا رہا ہے، اس وجہ سے بھی یہ ناجائز ہے۔ 32 میں جو ہے توافق تو نہیں پایا جا رہا ہے، لیکن جو ہے بعض لوگوں نے آپ کو بتلایا گیا تھا کہ قصر مع الروم الرجیم الرحیم میں قصر مع الروم کے ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں العالمین کے توسط مع الاسکان کو جائز کہا، اس وجہ سے اس کو مختلف فی کہا گیا۔ پھر دیکھیے 33 34 35 33 34 35 وہ بھی جو ہے غیر جائز ہے۔ پھر اس کے بعد 36 37 38 40 تک دیکھیے، اس میں کسی میں جو ہے توافق نہیں ہے، اس وجہ سے یہ بھی ناجائز ہے۔ پھر 41 سے دیکھیے 41 42 اس میں بھی توافق نہیں پایا جا رہا، لہذا یہ بھی ناجائز ہے۔ اب 43 والی دیکھیے قصر مع الاسکان اور یہاں پہ قصر مع الاسکان تینوں میں تو یہ جائز ہے کیونکہ توافق اور برابری ہے۔ اب 44 45 46 47 یہ جو ہے ناجائز ہے۔ 48 یہ جو ہے قصر مع الروم قصر مع الاسکان یہ جائز ہے۔ بہرحال یہ تو ابھی ایک صورت ہوئی کہ جب کیا کہتے ہیں ایک طرح کے مد جمع ہو جاویں اور وہاں پر جو ہے یہ وجہ نکلتی ہوں، تو پہلی وجہ جتنی نکلتی ہے دوسری جگہ جو وقف کریں گے اس کی وجہوں کو ایک دوسرے میں ضرب دیں گے۔ تو جیسے الرجیم میں آپ نے جو ہے 4 وجہ مان لی، پھر الرحیم میں بھی 4، تو 4 کو 4 میں ضرب دینے سے 16 وجہ نکلے گی۔ لیکن اگر صرف یہی رہتے تو پھر ان 16 میں سے وہ وجہ جائز ہوتی، 16 میں سے صرف 4 ہی وجہ، طول مع الاسکان توسط مع الاسکان قصر مع الاسکان قصر مع الروم اور قصر مع الروم، 4 وجہ جائز، 12 ناجائز ہوتی، کیونکہ 12 میں توافق اور تساوی نہیں ہوتا۔ اب ان کی جو 16 وجہ تھی العالمینہ کی جو ہے طول مع الاسکان توسط مع الاسکان اور قصر مع الاسکان کے 3 وجہوں میں ضرب دیا تو 48 وجہ نکلی۔ لیکن آپ یہ یاد رکھیے کہ جتنی بھی وجہ نکل جائیں گی، جہاں تساوی اور توافق یعنی موافقت نہیں ہو وہ وجہ ناجائز ہوگی، اور جہاں تساوی اور توافق اور موافقت پائی جائے گی وہ وجہ جائز ہوگی۔ بہرحال یہ تو اس وقت ہے جب کہ ہم کیا کرتے ہیں الرجیم پر بھی وقف کریں، الرحیم پر بھی وقف کریں اور العالمین پر بھی وقف کریں۔ لیکن اگر آپ جو ہے ایسا نہیں کرتے ہیں بلکہ پہلی جگہ آپ وصل کر دیتے ہیں، الرجیم کو ملا دیتے ہیں بسم اللہ سے، یعنی اعوذ باللہ بسم اللہ ایک ساتھ پڑھتے ہیں، اور جو ہے العالمین پر وقف دوبارہ پڑھتے ہیں دوسری سانس سے الحمدللہ رب العالمین، تو اب جو ہے 2 ہی ہوگی، ایک الرحیم اور ایک العالمین۔ یا کہ الرجیم پہ آپ نے وقف کر دیا اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین پڑھا، تو اب یہاں پر بھی 2 ہی، الرجیم اور العالمین۔ الرحیم میں تو کیا ہوگا مد اصلی اس کا وہاں پہ کوئی اس سے کوئی بحث ہی نہیں ہوگی۔ اس طرح سے اس کو آگے پیچھے کرتے ہوئے بہت سی صورتیں نکلیں گی جو انشاءاللہ آپ کے سامنے رفتہ رفتہ بیان کی جائیں گی نقشے کی صورت میں، تاکہ آپ اس نقشے کو دیکھ کر کے بھی کچھ سمجھ سکیں۔ وما توفیقی الا باللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.